جاؤ وہاں سے جوائن کرو. میری آواز صاف آ رہی ہے؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ہلو جی. ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس بات میں مت جائیے کہ کون کیا، ہاں، کہ کس کا دین کیا ہے. اس کو اپنے دین پہ چلنے دیجیے، آپ اپنے دین پہ قائم رکھیے. آپ بتائیے، اگر آپ سے پوچھیں تو آپ اپنے دین کے متعلق بتائیے، اس کی تفصیلات بتائیے، دلائل سے بات کیجیے. لیکن نفرتیں کرنا، اس کا درس نہیں دیا. اچھا، ایک چیز اور ہمارے ہاں کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اور وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، اکثر سننے کو ملتی ہوگی. رحمان میاں واپس آئیے جی. تو ڈاکٹر صاحب واپس آؤ. ڈاکٹر عمران واپس آئیے. جی ڈاکٹر صاحب جی تو آ گئے جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ یہ بھی سنتے چلے آئے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب محسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب آپ اس میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بالکل کلیئر ہے. تمہارا رب، تمہارا عبادت کرنے والا ایک ہی واحد ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. اور پھر کہتا بے شک ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک جو رحمت محسنین جو ہے
نیک عمل کرنے والے، احسن قدم کرنے والے، اچھے اقدامات، اچھی راہ پر چلنے والے جو ہیں، نیک راہ پہ چلنے والے لوگوں کے جو عبادت کرتے ہیں، نیک لوگوں کے اچھے کردار والے ان کے قریب ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تمہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا عالمین کے لیے۔ لہذا آپ درود شریف پڑھنا ختم کر دیجئے۔ آپ اگر آپ اس پہ ایمان نہیں لاتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ما کان محمد ابا احد، بے شک، یعنی وہ بتا رہے کہ تمہارے جو باپ ہیں ان باپوں میں وہ نہیں ہیں مگر وہ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ محمد أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ تمہارے باپوں میں تو نہیں ہے مگر وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ پھر وہ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک سورہ احزاب میں 56ویں آیت ہے، یہ سورہ احزاب میں ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ، ذرا غور سے دیکھیے، اللہ غور سے سنیے، یہ سورہ احزاب کی 56ویں آیت، سورہ احزاب 56 دیکھ لیجئے گا۔ بے شک ان اللہ، بے شک اللہ اور وہ ملائکتے، اور تمام ملائکہ، یصلون، بھیجتے رہتے ہیں نبی پر درود و سلام۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب یہاں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس پر اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو، لیکن اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے رسول کو بنا کر بھیجا رحمت سارے جہان کے لیے۔ اب اس جہان میں تو عیسائی بھی رہے گا، ہندو بھی رہے گا، پارسی بھی رہے گا، جین مت والے بھی رہیں گے، بدھ مت والے بھی رہیں گے، ان سب پر رحمت ہے رسول کی، وہ سب کے لیے باعث رحمت ہے، ہندوؤں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، دنیا میں موجود ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے وہ رحمت ہے، سارے جہان کے لیے، صرف مسلمانوں کی نہیں۔ خدا کو سمجھو، رسول کو مسلمانوں کا خدا نہ بناؤ، رسول کی
رحمتیں تمام جہاں کے لوگوں کے لیے ہیں۔ جو نیک کام کریں، جو اچھے کام کریں، تو خدا را رسول کے اوپر، رسول کا نام لے کے اس کے نام پر کسی کی گردن نہ اڑاؤ، کسی کا گھر نہ جلاؤ، کسی کو اذیت نہ دو، اور ریئلزم، پریکٹیکلزم، حقیقت پسندی، عملیت پسندی الطاف حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر دی کہ لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی خدمت کرو، یہ درس مت دو، عمل کر کے دکھاؤ۔ رات بھر انسانیت کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کے خدمت کرو، تو 24 گھنٹے دے رہا ہے الطاف حسین۔ 24 گھنٹے کا مطلب یہ کہ جتنا ممکن ہوتا ہے کھانا کھانے، سونے، رفع حاجت کے علاوہ سارا وقت الطاف حسین 47 برسوں سے اس تحریک کو دے رہا ہے۔ یہ کیسے سیکھا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا۔ دیکھیے آپ، رسول کی عظمت کی بلندیاں، رسول کی شان سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لے کر ایک عورت آئی۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو کہہ دیں کہ گڑ کھانا چھوڑ دے۔ آپ ایک چند لمحوں کے لیے چپ ہو گئے، پھر بڑھیا سے کہا ٹھیک ہے، 3 دن بعد آنا۔ 3 دن بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر پھر آئی۔ جی آپ نے کہا تھا 3 دن، آج تیسرا دن کے بعد میں آ رہی ہوں، اب آپ بتائیے کہ آپ بچے کو ہدایت کر دیں اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا زیادہ گڑ کھانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، لہذا کم گڑ کھایا کرو، گڑ سے پرہیز کرو۔ وہ عورت کو غصہ آ گیا، اس غصے میں اس نے کہا اتنی سی بات جو ابھی کہی، یہ بات پہلے دن کیوں نہ کہہ دی؟ تو حضور اکرم نبی کی شان دیکھیے، نبی کی عظمت دیکھیے، اور اپنے آپ کو ٹٹولیے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، ہم نام رسول کا لیتے ہیں، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس پر غور کیجئے گا کہ رسول نے کیا جواب دیا۔ اے عورت، اے خاتون، میں تو گڑ خود شوق سے کھایا کرتا تھا، میں کیسے اسے منع کر دیتا؟ جو عمل میں خود کرتا ہوں اس سے منع فرمانے کا کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں نے 3 دن گڑ چھوڑے، 3 دن سے میں نے گڑ نہیں کھایا، تو آج اس قابل ہوا کہ میں تیرے بچے کو نصیحت کروں۔ اللہ اکبر! ہے ہم میں سے کوئی رسول کا نام لینے والا جو اس طرح کا عمل کرے؟ ہے کوئی ہم میں سے؟ بولے جی عمران، بولے، آپ بولے۔ بالکل بھی نہیں الطاف بھی، میں اس طرح کی جو چیزیں نہ تو مولوی ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ مطلب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ باتیں سن کے، اور پھر وہ جو چیزیں ہمیں بتاتے ہیں۔ میں ابھی آپ بات کر رہے تھے الطاف بھی رحمت اللہ عالمین، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ہمیں یہ پڑھا دیں کہ وہ تمام ہی لوگوں کے لیے رحمت ہیں، تو پھر معصوم غریب مسلمانوں کے بچوں کو ان کے خلاف جنگوں میں، پرائی جنگوں میں بھیج کے ان کے سروں کی قیمت ڈالروں میں کیسے وصول کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے
انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک لوگوں کے لیے احسن کام، اقدامات، اچھے کام کرنے والوں کی رحمت قریب ہے۔ کیا قریب ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہان جو ہے، یعنی سارا جہاں جو ہے، یہ جہان اس کے لیے، پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عمران یہ کہہ رہے ہیں کلیئر، میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ جی بولے۔ بھی اور یہ بالکل جو ہے جس طرح سے یہ مطلب ان کو تو اس کو پھر رحمت للمسلمین ہونا چاہیے تھا یہاں پھر، اور جس طرح سے یہ غیر مسلموں کے ساتھ بچپن میں ہی مدرسوں میں، مسجدوں میں اور ہمارے تو اسکولوں میں بھی جو نفرت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں کافر تو فلاں سے جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا، وہ آپ تو وہ جو چیزیں ہمیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں بچپن سے ہی، بچے کے دل میں جو نفرت اتنی ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو ہے ویسے ہی بندہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس نفرت سے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اس بہت عمدہ، بہت صحیح کہا، بہت صحیح کہا، شاباش، جی رہا، بہت عمدہ۔ آ جایا کرو جب سوال جواب کا سلسلہ ہو تو سر سپورٹ رہتی ہے، کیونکہ سوال جواب نہیں، اگر میں مصطفیٰ سے پوچھوں گا تو وہ بولے کہیں گے یہ تو کنوینر ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا بول رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں نیوٹرل آدمی آئے۔ بہرحال جیتا رہو، جیتا رہو، سلامت رہو، اللہ تمہارے اوپر بھی اپنی رحمت برسائے، آمین ثم آمین۔ خصوصاً میں مہاجروں سے کہتا ہوں، اے مہاجروں، تم نے کتنا بڑا گناہ کبیرہ کیا، جہاں برسوں سے تم رہتے چلے آئے تھے، ان کے درمیان کہہ کے تم اللہ کے رسول کو صرف اس لیے چھوڑ آئے کہ کیا انہوں نے تم پہ اللہ رسول کا نام لینے پہ پابندی لگا دی تھی؟ ایک جھوٹا تمہیں دھوکہ دیا گیا کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہوگا، سراسر فراڈ، دھوکہ، جھوٹ تھا، مکر تھا۔ یہ انگریزوں کے ایجنٹوں کو انعام کے طور پہ یہ ٹکڑا دیا گیا ہے جسے پاکستان کہتے ہیں۔ تم نے اپنے وطن کو چھوڑا، تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے جس کی سزا آج تمہیں یہ مل رہی ہے کہ آج یہ اینکر پرسنز جو جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہر کسی کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پروگریسو، انسانیت دوست، فوج کا مخالف کہتے ہیں، جبکہ یہ فوج کے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، جھوٹے ہیں، عیار مکار ہیں، اس لیے کہ ان کے نام سے آج تک مہاجروں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے لیے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ مہاجروں کے بارے میں، یہ بلوچوں کے بارے میں بھی بول لیتے ہیں، اس لیے کہ بلوچ سن آف دا سوائل ہیں، انہیں معلوم ہے کہ بلوچ اسی زمین پہ صدیوں سے رہتے چلے آئے ہیں۔ تمہارے اوپر مہاجروں تانے اس لیے ہے کہ بھگتو، اب کوئی چارہ نہیں ہے، بھگتو، اور یاد رکھو یہ غلطی کی ہے تو اس کا ازالہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جد و جہد کرو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، جس میں ہر طرح کی جد و جہد شامل ہو، ورنہ پھر انڈیا تمہیں لینے سے رہا، تم انڈیا کو لعنت دکھا کے آئے ہو۔ لہذا جو کچھ حاصل کرنا ہے اسی زمین پہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں اس طرح متحد نہیں کہ بار بار غدار پیدا ہوتے رہے۔ میں کہاں تک لے آیا تھا میں اس تحریک کو؟ کراچی میں جرائم ختم ہو گئے تھے، حیدرآباد میں غنڈہ گردی، بدماشی، جرائم ختم ہو گئے تھے، برسات ہو، طوفان ہو، اس میں کارکنان کی فوج سڑکوں پہ ہوتی تھی، کوئی ایم این اے ایم پی اے گھر میں نہیں بیٹھا ہوتا تھا، کوئی کونسلر گھر میں نہیں بیٹھا ہوتا تھا، لیکن تم غداروں کی باتوں میں آ گئے۔
تم نے الطاف حسین کی تعلیم و تربیت کو چھوڑ دیا. جو یہ کہتے ہیں کہ الطاف بھائی آپ واپس آ جائیں، الطاف بھائی کو اگر بلانا ہے تو الطاف بھائی کے لیے راستہ تمہیں ہی بنانا ہوگا. تم سے پہلے والے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو ان غداروں کو یہ مقام ملا ہے. کوئی ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، گورنر بنا ہے. قربانیاں جنہوں نے دی ان کو رائیگاں کر دی ان غداروں، منوس، نطفہ نا تحقیقوں نے، ان کمینے کم ذات والوں نے، ان کمینوں نے. تمہیں راستہ بنانا ہے تو ایک مرتبہ تمہیں دکھانا ہوگا کہ فوج تم بہت طاقتور ہے، تم جتنے غدار بناؤ گے ہم زندہ ہیں. الطاف حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں، بناتے جاؤ اور ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے. آج کی فکری نشست کا پیغام یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ وہ بات کہو نہیں جس پر عمل نہ کرو. آج 12 ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو، جو کہو اس پر عمل کرو، سچ بولو، احترام کرو. صرف اپنی قوم کا نہیں، ہر قوم کا احترام کرو. اور اس سے آگے کا سبب یہ ہے کہ اپنے ہم مذہب کا احترام نہ کرو، بلکہ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی احترام کرو. جب سب کا احترام کرو گے تو انسان بن کر سوچو گے، اور دنیا میں مذاہب سے بڑھ کر سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے. انسان بنو. یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں دے دیا ہے ہمیں. یہی اپنے کوڑا پھینکنے والی عورت کے گھر جا کر یہ ثابت کر دیا کہ نفرت نہ کرو، برا نہ کہو، اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو درست رکھو، ایسا عمل کرو کہ دوسرا خود متاثر ہو. لہذا اپنی صفوں کو درست کرو. جو چاہتے ہیں کہ میں پاکستان آؤں تو میرا راستہ بناؤ، راستے کے کانٹے ہٹاؤ، راستے کی رکاوٹیں ختم کرو، اور بنا کسی لالچ و غرض کے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، انسانیت کی، جو ان کا دراصل روح اسلام کیا ہے؟ پیغام انسانیت ہے یہ. اور کہہ دیا ہے قرآن میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. کسی کو قتل نہ کرو. اس پر اگر اس نے گستاخی کی ہے وہ جانے، اللہ جانے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس شخص کے سے بدلہ لیں. جو ملا بتاتے ہیں یہ سب بکواس کرتے ہیں، یہ آئی ایس آئی کے فوج کے سب ایجنٹ ملا ہیں. یہ ان کا کام لڑاؤ، حکومت کرو اور فتوے دے کے مال کماؤ. یہ خود داشتائیں رکھنے والے ملا ہیں. یہ خود کیا کیا کرتے ہیں. میں چھوڑو ان ملاؤں کی کرتوت، اللہ بچائے، ان مولویوں کے قربت سے بچائے میری نسل کو. اب کوئی ضرورت نہیں ہے مولویوں کی. آئی ٹی آ گیا ہے، اس میں آپ قرآن پڑھیے، احادیث پڑھیے. کوئی ضرورت نہیں ہے ملاؤں کی. آپ کو ان ملاؤں پہ لعنت بھیجو. تو یہ پیغام ہے کہ کسی کا دل مت دکھائیے، کسی کا دل مت توڑیے، کسی کو ایذا مت پہنچائیے، نقصان مت پہنچائیے. آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچائیں. ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوں، بنا
یہ جانے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. جس کسی کو تکلیف میں دیکھیں اس کی بڑھ چڑھ کے بلا امتیاز رنگ، نسل و مذہب آپ اس کی خدمت کریں، آپ اس کی تیمارداری کریں. یہ عمل آپ کا اللہ دیکھے گا، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی نیک اعمال سے ہی خوش ہوتا ہے. آپ کی عبادات اللہ معاف آپ کریں یا نہ کریں وہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. آج کے دوسرے حصے کا ماہ ربیع الاول کے حوالے سے میرے کا آج کی جو فکر نشست ہے 311ویں، کون سی؟ 312ویں فکری نشست کا اختتام ہے. اب میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ سوال اور جواب کے لیے آئیں. اس سے پہلے میں مصطفیٰ اجزابادی سے کہوں گا کہ اس کی تمہید کو تفصیل کے بجائے اس کو کوزنے میں بند کر دیں. بہت شکریہ اجزابادی. جی بہت شکریہ بھائی. کہ بھائی آپ کی آج کی جو فکر نشست نمبر 312 جو آپ کی گزشتہ روز کی کل کی نشست جو ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اسی کا آج دوسرا حصہ تھا. آپ نے اس کو اپنی ابتدا میں فرمایا کہ مولوی حضرات ہمیں شروع سے یہ درس دیتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور 24 گھنٹے پڑھنا چاہیے. آپ نے اس میں کچھ سوالات اس میں اٹھائے ہیں سننے والوں کے سامنے کہ کیا یہ عملاً یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی انسان 24 گھنٹے جو ہے وہ درود شریف پڑھے، جبکہ یہ انسان ہے، انسان کی اپنی فزیکل جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہیں. تو آپ کو کہنا ہے کہ یہ فزیکلی یہ ممکن نہیں. اسی طرح عبادات کا بھی ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ 24 گھنٹے عبادت کریں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. جو کہا جاتا ہے کہ جی 40 دن تک بند رہ کر کمرے میں عبادت کریں، تو 40 دن تک اس طرح کمرے میں بند رہ کر بھی عبادت کرنا یہ بھی عملاً ممکن نہیں ہے. آپ نے اس حوالے سے مختلف روایات بیان کی ہیں، حضور کی سیرت اور ان کے واقعات بھی بیان کی ہیں، اور اس کے ذریعے بھی سمجھایا ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. پھر آپ نے اسی طرح ایمان مفصل کا ذکر کیا ہے کہ ایمان مفصل میں جو ہے کہ اگر آپ ایمان مفصل پر ایمان نہ رکھیں تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، جس میں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی تمام جو کتابیں جو نازل ہوئی ہیں اور تمام انبیاء، جب تک ان پر ایمان نہ لائیں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر آپ نے وہی ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مولوی حضرات جو بتاتے ہیں مذہب کے حوالے سے، وہ اس میں سے زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ ان کی بنائی ہوئی اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اس حوالے سے مختلف آپ نے نمازوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، عبادات کی بھی بات کی ہے. آپ نے اسی طرح اس معاملے میں حضور کی سیرت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک مشہور واقعہ جو آپ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک غیر مسلم ایک عورت جو غالباً جو کہا جاتا ہے کہ یہودی عورت تھی، جو آپ پر روزانہ کچرا پھینکتی تھی، اور ایک دن نہیں پھینکا اور 3 دن تک نہیں پھینکا. آپ نے معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ عیادت کے لیے چلے گئے ان کی، اور وہ آپ کے اس حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں، یعنی مسلمان ہو گئیں. آپ نے فرمایا کہ یہ حضور کی سیرت ہے جن کو ہم مانتے ہیں اپنا نبی، اور لیکن ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی جو سیرت ہے اس پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم غیر مسلموں کو جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو مذہب کے اختلاف کی بنیاد پر قتل کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور نہ صرف کہ غیر مسلموں کو، بلکہ فقہ کی بنیاد پر بھی شیعوں کو کافر کر کے ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. باقاعدہ ایسے مدرسے بھی ہیں کہ جہاں یہ تسبیح پڑھائی جاتی ہے بچوں کو کہ جو شیعہ فقہ کے ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں. اس طرح سے نفرت پھیلائی جاتی ہے. آپ نے اس حوالے سے قرآن مجید کی جو سورہ کافرون ہے
اس کو اس کی تلاوت کی، اس کو پڑھا، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر بیان کی، جس میں یہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین، کہ میرا دین میرے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے. یعنی کہ اگر کسی کوئی دوسرے مذہب کا بھی ماننے والا ہے تو اس سے اس مذہب کے اختلاف کی بنیاد پر اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو مارا نہ جائے، اور اس کو اس کی مذہب کے مطابق عبادت کرنی جائے، اور آپ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کیجیے اور کسی سے بھی نفرت نہ کریں، اور اگر مذہب کی بات آئے تو آپ دلائل سے بات کیجیے. اسی حوالے سے آپ نے یہ بھی فرمایا بھائی کہ میں مصطفیٰ زوادی سوال جواب کے لیے دوبارہ آتا ہوں. جی 2 منٹ بعد. جی بہتر بھائی دوبارہ آ رہے ہیں، آپ لوگ رکیے گا.